واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو ہم ان کی شان بڑھا نہیں سکتے، ان کا مقام ہم بڑھا نہیں سکتے، بلکہ ہم سب یہاں سے لے کر وہاں تک سب غوث اعظم کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ غوث پاک نبی کے لاڈلے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے نوازے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ تھک گئے کیا؟ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضور غوث پاک نبی کے لاڈلے ہیں، نبی کے پسندیدہ ہیں، نبی کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ اور یاد رکھو کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا، تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے۔ ارے کچھ لینے کے لیے آئے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو یار گڈو، تم کام تو یار روزانہ ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ نہ سو نہیں رہے، کچھ فکر میں بیٹھے ہیں۔ شعر سنو بس، بہت مختصر ٹائم ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے۔ غوث پاک اگر سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بھی قدم رکھ دیا کرتے تھے تو سوکھے ہوئے درخت کے اندر بھی زندگی آ جاتی تھی۔ اگر بے پھل کا درخت ہوتا تھا غوث آدم اگر وہاں پر بیٹھ بھی جایا کرتے تھے تو سوکھا ہوا درخت بھی اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ غوث پاک کا ایک مرید غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں تھا، صرف دو درخت کے جن پہ پھل آتا تھا، اسی سے جو ہے گزر بسر ہوتی تھی، اسی سے گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا۔ لیکن اچانک وہ سوکھ گئے، پھل آنا بند ہو گئے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جناب غوث تشریف لائے۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو کیا اور ایک درخت کے نیچے آپ نے نماز ادا کی۔ اللہ نے غوث کے قدموں کی برکت سے، غوث کے بیٹھنے کی برکت سے جو درخت سوکھ گئے تھے اللہ نے ان کو پھلدار بنا دیا۔ تو یہ تو سب مانتے کہ غوث پاک بہت پاورفل تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین کے اوپر۔ اگر یہ آسمان نہ ہو تو سورج کی تپش اور حرارت سے دنیا والے مر جائیں گے، ایسے ہی غوث اعظم کا کرم ان کے مریدوں پہ ہے۔ آج ہماری عزت سلامت ہے، ہمارے چہرے سلامت ہے۔ اللہ نے دنیا میں سنیوں کو جو باوقار بنایا ہے یہ غوث کا صدقہ ہے۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دعا کرو، قادری رکھ، قادری رکھ کر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یعنی ہم قادری رہیں، یہ قادری نسبت بھی بہت کام آئے گی۔ کیوں بھائی؟ غوث اعظم کے غلام ہونا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جان پہچان بھی بہت کام آئے گی۔ کہا ہے مولانا جمیل الرحمن قادری، فرماتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو۔ افضل بھائی ادھر آ جاؤ، ماشاءاللہ آپ ادھر بیٹھ سکتے ہو، آ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہ دنیا کی بات نہیں، قیامت کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ غوث پاک نے اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو، قیامت تک جتنے بھی آنے والے، غوث پاک نے فرمایا مریدی لا تخف، اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے ڈرنا مت۔ مولانا جمیل الرحمن قادری فرماتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ اتنی کمزوری سے بولو، بھوک بہت لگ رہی ہے نا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت
خوف بندہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے۔ یہ حقیقت بات ہے، ان کے ایک مرید کو اللہ نے اسی وجہ سے بخش دیا کہ غوث اعظم کا غلام۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ یہ پیچھے والے گھور گھور کے دیکھتے رہیں گے، سبحان اللہ بھی بولیں گے۔ اب کھانے کا ہی نمبر ہے، اب کچھ اور نہیں ہونا ہے، ملے گا انشاءاللہ۔ کیا بنوایا؟ ارد گوشت بنوایا، آپ کو خوشخبری ہو، ارد گوشت بنا ہے، سبحان اللہ۔ غوث کے صدقے میں مل رہا ہے یہ بھی، تو غوث کی محبت عقیدت دنیا میں بھی کام آئے گی، یہی کام آ رہی ہے آپ کو جو ہے پوری 11ویں انشاءاللہ کھانے کو ملے گا۔ اور جب قبر میں جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی دعا کرو، کتنے بڑے عاشق تھے وہ، انہوں نے کہا تھا یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں، یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں، غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو۔ یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ آپ بھی آ جائیے ادھر، آرام سے بیٹھ جائیے، بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے میں نے کیا کہا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ جتنے بھی عاشق ہیں نبی کے چاہنے والے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ان کے کفن سلامت رہتے ہیں۔ اللہ کے مقرب نیک بندے جتنے بھی دنیا سے جاتے ہیں، زمین ان کے جسم کو نہیں کھاتی، زمین ان کے جسم کو نہیں گلاتی، سڑاتی نہیں۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ مردے کا جسم تو 3 دن کے بعد سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، زمین کھا جاتی ہے، لیکن لوگوں سب کے نہیں کھاتی۔ حضرت جناب سلیمان جنوں سے بیت المقدس کو تعمیر کرا رہے تھے، 1 سال تک جناب موسیٰ لاٹھی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہے، جنوں پہ روب و دبدبا تھا۔ 1 سال ہو گیا تھا لیکن سلیمان کے جسم کو مٹی نے گلایا نہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم کو مٹی نے سڑایا نہیں، بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ 1 دن کی بات نہیں، 1 مہینے کی بات نہیں، بلکہ 1 سال کی بات۔ حضرت جناب عزیر علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے 3 پارے کے اندر، 2 رکوع ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کہا تھا یا اللہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا، میرے اللہ نے ان پہ موت کو طاری فرما دیا، 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن 10-20 دنوں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن میں لکھا ہے 100 سال تک وہ مرے رہے، 100 سال تک ان پہ موت طاری رہی، لیکن جسم ویسے ہی سلامت رہا، جسم ویسے ہی برقرار رہا، زمین نے گلایا نہیں، زمین نے سڑایا نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھو گے سورہ کہف 15ویں پارے کے اندر ہے، وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے اصحاب کہف، ان کے نام آپ دیکھ لیں، ان کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ اگر دروازے پہ لکھ کے لگا دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر کبھی بھی جو ہے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اس گھر کے اندر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، وہ تو 300 سال تک ایسے ہی رہے، اللہ نے ان کو موت دے دی تھی، 300 سال تک ان کے جسم بالکل سلامت رہے۔ یار جب یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے، جب ولیوں کی شان یہ ہے، تو ہمارے نبی کی شان کیا ہو؟ اور سیر کرنا بھی عالم کی، جہان کی، دنیا کی، بعد وصال کوئی مشکل نہیں ہے۔ غوث پاک اپنی ظاہری حیات میں کتنی جگہ گئے؟ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، ارے یہ مانتے ہو کہ نہیں؟ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں
سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ یہ تو غوث اعظم کی شان ہے، لیکن رسول اعظم کی شان یہ دنیا میں ایک وقت میں جتنے بھی مریں، دنیا میں ایک وقت میں جتنے بھی دفن ہو جائے، حضور سب کے قبروں میں جاتے ہیں۔ جب جائیں گے حضور تو یہ اجالا جو ہوگا نا حضور کے آنے کی برکت سے، اللہ نے انہیں نوری بنایا، کہیں بھی چلے جاتے تھے تو گلیاں مہکنے لگتی تھی، راستے منور ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ صحابی جا رہے ہیں، نبی نے ہاتھ لگا دیا لاٹھی کو، چراغ کا زمانہ نہیں تھا، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، نبی نے خالی لاٹھی پہ ہاتھ لگا دیا اور کہا چلے جاؤ، یہ لکڑی روشن ہو جائے گی، یہ لاٹھی روشن ہو جائے گی۔ دونوں صحابی گئے، لاٹھی روشن ہونے لگی، اجالا ہونے لگا۔ اب ایک تو پورب میں جانا تھا، ایک کو پچھم میں جانا تھا، اب کیسے جائیں؟ ایک کے پاس لاٹھی ہے تو دوسرے نے اس لاٹھی سے لاٹھی کو ٹچ کر دیا۔ حدیث کے اندر لکھا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اس لاٹھی نے اس لاٹھی کو ٹچ کیا، جس لاٹھی پہ نبی کے ہاتھ پڑ گئے تھے تو وہ لاٹھی بھی روشن ہو گئی تھی، اس لاٹھی کے اندر روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ تو نبی جاتے ہیں قبر کے اندر، جب قبر میں حضور جائیں گے دیوانے کی قبر میں تو اجالا جو ہوگا وہ ایک دن کے لیے نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ حشر تو سمجھتے ہی ہوں گے سب آپ، قیامت، جب تک قیامت ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔